یہ صرف ایک سفر نہ تھا، یہ وقت کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والا قافلہ تھا۔ یہ وہ راستہ تھا جہاں وفا کے قدموں کے نشان ثبت ہوئے، جہاں ہر قدم قربانی، صبر اور شہادت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سفر عشق کی دوسری قسط میں ہم نے امام حسین علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں قیام دیکھا۔ اب وقت سے تیسری قسط کا۔ آج ہم چلیں گے اس قافلے کے ساتھ جو مکہ سے نکلا، حاجر تک پہنچا اور تاریخ رقم کرتا گیا۔ 8 ذی الحجہ 60 ہجری یعنی یوم الترویہ، جب سب حاجی مینا کی جانب روانہ ہو رہے تھے، تب نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کو عمرے میں بدل کر کعبے کو الوداع کہہ کر مکہ سے ایک ان دیکھے لیکن صاف رستے پر چل پڑے۔ ساتھ تھے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشے، بیٹے بیٹیاں، بہنیں بانجے بھتیجے اور جان نثار اصحاب۔ مقصد حق کو بلند کرنا، باطل کو للکارنا اور امت کو جگانا۔ تاریخ کی اکثر کتابیں اس بات پر متفق ہے کہ امام حسین نے مکہ یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ 60 ہجری کو چھوڑا، جبکہ تاریخ کی کچھ کتابیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ رہے تھے تو 8 ذی الحجہ 60 ہجری یعنی یوم الترویہ کا دن تھا۔ تاہم جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت حسین 10 ذی الحجہ 60 ہجری اپنے اہل بیت کے ساتھ، جس میں مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے، مکہ معظمہ سے عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس سفر کے دوران امام حسین نے متعدد مقامات پر قیام کیا۔ مختلف تاریخوں میں آپ کے قیام کی منازل کی تعداد میں اختلاف ہے، تاہم وہ مقامات جہاں امام حسین نے یا تو قیام کیا یا دوران سفر کوئی اہم واقعہ پیش آیا اور جن کے بارے میں مورخین کی اکثریت کا اتفاق ہے، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پہلا پڑاؤ البتہ تبری کے مطابق جب امام حسین مکہ سے روانہ ہوئے تو ابھی آپ مکہ اور منا کے درمیان ابتہ نامی مقام پر ہی پہنچے تھے کہ آپ کی ملاقات یزید بن سبت سے ہوئی، جو بصرہ کے رہنے والے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کی مکہ آمد کا سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے چل پڑے۔ یزید بن سبت قافلہ امام حسین میں شامل ہو گئے اور روز عاشور اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ کربلا میں امام کے ساتھ شہید ہوئے۔ دوسرا پڑاؤ تنعیم پہ تھا۔ اس کے بعد جب امام کا قافلہ تنعیم پہنچا، اس مقام پر آپ نے یمن سے آنے والے ایک قافلے سے اونٹ کرائے پر لیے۔ ایک روایت کے مطابق اسی مقام پر آپ کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جنہوں نے آپ کو عراق کے سفر سے منع کیا۔ تیسرا پڑاؤ صفا، یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں متعدد مورخین کا خیال ہے کہ یہاں آپ کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فرزدق بن غالب سے ہوئی، جس نے امام کے استفسار میں وہ تاریخی شعر کہا جس کا ترجمہ ہے کہ کوفہ کے عوام کے دل آپ کی اور تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہے۔ امام کا اگلا پڑاؤ وادی عقیق، اس علاقے میں پانی اور سبزہ بہت ہے اور آبادیاں کثرت سے ہیں۔ اس منظر پر عبداللہ بن جعفر طیار کے دونوں صاحبزادے اور محمد اپنے والد کا خط لے کر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد کا پڑاؤ وادی صفرا ہے۔ اس کے بعد امام وادی صفرا پہنچے جو مدینہ کے قریب واقع ہے۔ یہاں آپ کی ملاقات مجمع بن زیاد اور عباد بن مہاجر سے ہوئی جو کربلا میں آپ کے ساتھ شہید ہوئے۔ اس کے بعد کا پڑاؤ ذات عرق، اس منزل پر بشر بن غالب نے جو عراق سے آ رہا تھا امام سے ملاقات کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اس کے بعد امام کا پڑاؤ حاجر یا بطن الرمہ، اس منزل پر ایک کنواں ہوا کرتا تھا۔ امام نے یہاں رکنے کا فیصلہ کیا اور یہاں سے خط لکھ کر قیس بن مسہر کے ہاتھوں کوفہ روانہ کیا، جس میں آپ نے وہاں کے لوگوں کو اپنے کوفہ آنے کی اطلاع دی۔ اور اسی جگہ پر امام کی ملاقات عبداللہ بن متی سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا۔ عبداللہ نے امام کو آگے جانے سے روکا اور بولا،
کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اہل وفا میں سے نہیں، مگر امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ اس کے بعد کا پڑو زرود حجاز کی پہاڑیوں پر ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا، اور یہاں پر حجاز کی پہاڑیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور عرب کا تپتا ریگستان شروع ہوتا ہے۔ یہاں امام کی ملاقات زبیر ابن الکین سے ہوئی۔ اسے پتہ چلا کہ امام کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، تو اس نے اپنا تمام سامان اپنی بیوی کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ تم گھر جاؤ، میری خواہش ہے کہ میں امام کے ساتھ قتل ہو جاؤں۔ نمبر 5 زبالہ۔ اس مقام پر امام کی ملاقات دو آدمیوں سے ہوئی جن کا تعلق عرب کے قبیلے اسدی سے تھا۔ انہوں نے امام کو کوفہ والوں کے ہاتھوں جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر تھی۔ امام نے فرمایا، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور بے شک وہ ہماری قربانیوں کا حساب رکھنے والے ہیں۔ اسی مقام پر امام نے اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ جناب مسلم اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا ہے اور کوفہ والے ہمارے نصرت نہیں کریں گے۔ امام نے اسی مقام پر فرمایا، جو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ بہت سے قبائل جو راستے میں امام کے ساتھ اس امید پر چل پڑے تھے کہ انہیں مال و دولت ملے گی، اس مقام پر ادھر ادھر بکھر گئے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اور امام کے ساتھ ان کے اہلخانہ سمیت تقریباً 50 لوگ رہ گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا ہر قیام ایک مکتب تھا، ہر جگہ ایک سبق تھا، ہر گفتگو ایک تاریخ تھی۔ امام راستے میں قرآن پڑھتے، صحابہ سے بات کرتے، بچوں سے پیار کرتے اور رب سے راز و نیاز کرتے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہر لمحہ قافلے کی دلجوئی میں مصروف رہتی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام قافلے کے نگراں ہوتے، اور امام ہر رات تنہائی میں رب سے یہ دعا کرتے، اے اللہ میری جان لے لے لیکن دین کو سلامت رکھ۔ پیارے ناظرین، یہ سفر صرف جغرافیائی نہ تھا، یہ روحانی، نظریاتی اور ایمانی سفر تھا۔ امام حسین نے ہر قدم پر صبر، حق اور عظیمت کا نشان چھوڑا۔ یہ قافلہ چلتا رہا اور کربلا کی سرزمین پر قیامت سے پہلے کی سب سے بڑی قربانی پیش کرنے چلا۔ سفر عشق کا یہ مرحلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اب قربانی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اگلی قسط میں ہم پہنچیں کربلا کی سرزمین پر، اور ساتھ میں آپ کو بتائیں گے کہ زبالہ پہ کیا واقعات پیش آئے، اور سرزمین کربلا جہاں عشق آخری سجدہ کرے گا۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے، تاکہ سفر عشق کی اگلی قسط کربلا میں حسین کا قیام آپ تک پر وقت پہنچے۔ یہ قافلہ رکنے والا نہیں، یہ سفر عشق ہے، اور یہ صرف خالص دل والوں کے لیے ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی بادب حاضر نصیب فرمائے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی پریشانی اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔